اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 4 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 5 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء ان بے شک اللہ بے شک اللہ لا یخفی لا نہیں یخفی چھپی ہوئی، اخفا سے ہے یہ مخفی ہونا، نہیں چھپی ہوئی، علیہ اللہ پر ہے اس پر شیء کوئی چیز کوئی شے، فی الارض فی میں الارض زمین میں، ولا فی السماء و اور لا نہیں فی السماء فی میں السماء آسمان اور نہ ہی آسمان میں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، یا اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض ولا فی السماء زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذی یصورکم وہ وہی ہے، الذی جو کہ یصور صورت بناتا ہے، کم تمہاری، اللہ وہی ہے جو کہ تمہاری صورت بناتا ہے، فی الارحام فی میں الارحام رحم کی جمع ہے، رحم میں یعنی ماں کے پیٹ میں، کیف کس طرح، جیسا کیفیت سے ہے یہ کیف، یشاء وہ چاہتا ہے، جیسے وہ چاہے، لا الہ لا نہیں الہ معبود نہیں ہے معبود، الا سوائے ہوا اس کے، وہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمت والا ہے، والذی یصورکم فی الارحام وہی ہے جو کہ رحموں میں صورت بناتا ہے، کیف یشاء جس طرح وہ چاہتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ زبردست حکمت والا ہے، وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر ہم پڑھ رہے تھے اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس صورت کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید اور باقی تورات، انجیل، زبور آسمانی کتابیں نازل ہونے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلے بھی کتابیں نازل کی اور اب بھی فرقان یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ پھر جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا اس کو شدید عذاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اللہ وہ ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء کہ جس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، خالق کل ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ آسمان و زمین کے غیب کو وہ بخوبی جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں، وہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں جس طرح کی چاہتا ہے، اچھی بری نیک اور بد صورتیں عنایت فرماتا ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جبکہ صرف اسی ایک نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، پھر تم دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں کرو تم دوسرے کی عبادت؟ وہ لازوال عزتوں والا، غیر فانی حکمتوں والا، اٹل احکام والا ہے۔ اس میں اشارہ بلکہ تصریح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ عز و جل ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اسی کی چوکھٹ پر جھکنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، وہ بھی مخلوق ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے در پر جھکنے والے تھے، جس طرح تمام انسان اس کے پیدا کردہ ہیں۔ انہی انسانوں میں سے ایک آپ بھی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ماں کے رحم میں بنائے گئے ہیں، اور میرے پیدا
کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بھی میرے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں، پھر وہ اللہ کیسے بن گئے؟ جیسا کہ اس لعنتی جماعت نصارہ نے، عیسائیوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ وہ تو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف رگ و ریشہ کی صورت ادھر ادھر پھرتے پھراتے رہے۔ جیسے اور جگہ ہے کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم، کہ تمہیں پیدا کیا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقا من بعد خلق، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت میں، مرحلوں میں، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسے بچہ بنتا ہے۔ وہ اللہ جو تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے، ہر ایک کی پیدائش طرح طرح کے مرحلوں سے گزرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے پر یہ آیت جو ہے وہ صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں صورت عنایت فرماتا ہے ماؤں کے پیٹوں میں، جس طرح وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہے گا انسان کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتا ہے، شکل و صورت، نیک بختی، بد بختی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بے شک وہی عزیز و حکیم ہے، زبردست حکمت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یہ جو دنیا کا پورا قانون چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے زیر نگرانی چل رہا ہے۔ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سوچا ہوا ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں، وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر شک و شبہ سے ہمیں دور فرمائے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 7 سے جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ یہ 2 آیتیں چھوٹی تھیں لیکن بہت زبردست آیتیں ہیں یہ سمجھنے کے لحاظ سے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔